لیکن صحبت میرے اللہ والوں کی نہیں ہے، تو میں کیسے بن جاؤں گا؟ تو اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں ڈال دو، اب تمہارا کام ختم ہو گیا۔ اب کیا کام ہے؟ اب اس بات کا جائزہ لو کیا کہانی ہو رہی ہے، کچھ بن بھی رہا ہے نہیں بن رہا؟ روز درخواست لگا رہا ہوں، اس صحبت میں بیٹھ رہا ہوں، کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ میں پہلے بے نمازی تھا، اب نمازی بن گیا۔ پہلے میں نماز گھر میں پڑھتا تھا، اب مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں۔ پہلے میں پچھلی صف میں تھا، اب اگلی صف میں آ گیا۔ پہلے میری وضاقتہ یہ تھی، آج میری وضاقتہ تبدیل ہو گئی۔ تو یہی اور کیا چاہیے بھائی؟ مبارک ہو، گاڑی چل پڑی، توفیق ملنی شروع ہو گئی۔ کیونکہ بھائی دنیا کا نظام ہے، کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں بنتی۔ مولانا روم نے بڑی زبردست اس کے بارے میں کہا ہے کہ گل خوشبو در حمام روزے، رسید ازدف محبوب دستم، بدی گفتم کے مشکی امبری، از بوئے دلاویز تو مستم، گفتمن گل ناچیز بودم، ہاں و لیکن مدت و با گل نشستم، جمال ہم نشی درمن نثر کر وگرنہ ہم ہما خاکم کے ہستم۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پہلے زمانے میں حمام ہوتے تھے، بازاروں میں جگہوں پہ جا کے لوگ نہاتے تھے، ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں یہ، جہاں ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پہ حمام دائی کے ساتھ ساتھ گرم پانی گرم حمام بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ نہانے گیا، جب نہانے گیا تو پہلے زمانے میں مٹی سے جسم ملتے تھے، جب اس نے مٹی اٹھائی تو مٹی میں سے خوشبو آنے لگی۔ اس نے کہا مٹی، تم مٹی ہو یا تم جو ہے وہ مشک و عنبر ہو؟ اس نے کہا میں تو مٹی ہی ہوں۔ ہاں ہوا یہ تھا کہ ایک عاشق آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پودا تھا، پھول تھا، جب تک وہ نہاتا رہا میرے اوپر اس نے وہ پھول رکھ دیا، جاتے وقت وہ پھول لے کے چلا گیا، اس کا جمال میرے اوپر اثر کر گیا اور میں خوشبو بن گئی۔ بھائی یہ ہے صحبت، یہ ہے وہ دولت جو مٹی کو خوشبو بنا دے۔ تو یہ جو میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا بنایا تھوڑی ہے، جب سے ایسی ہو رہا ہے۔ دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ بھائی ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ ایک حضور نے کہا صاحب ایمان سے بڑی دولت تو صحبت ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا کہہ دیا آپ نے؟ کہ بھائی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت میں آیا وہ ایمان لے آیا، تو پہلے تو صحبت آئی بعد میں ایمان آیا۔ اور جن کا ایمان ہے اس ایمان کو بچانے کے لیے بھی صحبت چاہیے، کیونکہ ایمان صبح ہے شام گیا، صبح مسلمان اور شام میں کافر۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ ہم اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانتے۔ نہیں ماننا یہ تو ہلاکت ہے۔ اور کس کے وہ کہتے ہیں کفر؟ ہم نہیں مانتے بھائی، نماز کو ہم پڑھیں گے لیکن حقوق و لباس کو نہیں مانتے، ہم بہنوں کا حق نہیں دیں گے۔ ارے تم نے یہ انکار کر دیا، کفر میں چلے گئے۔ اسی طرح کیسے ایسے معاملات ہیں، کتنے ایسے معاملات ہیں جو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ارے پرانے زمانے کی بات ہے یار یہ۔ تو بھائی یہ تمہارا انکاری جو ہے وہ تو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ صحبت تمہیں بچا لے گی۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے بھی صحبت چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان اگر تم نے بچانا ہے تو کونوا مع صادقین، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ورنہ یہ ایمان رہے گا نہیں۔ جو ہم صبح اور شام ہمارے اعمال ایسے ہی صادر ہو رہے ہیں، تو جس ایمان پہ ہم اور آپ بڑے اطرار ہیں، پتہ چلا ایمان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جائزہ لینے پتہ چلے گا نا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ دو اور تیسری چیز جب آپ غور کرو گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، ہاں یار تبدیلی آ گئی۔
فرق آ گیا ہے آج یہ ہو رہا ہے. اور اس کو اور اس کو کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اپنی مثنوی میں انہوں نے کہا ہے کہ وقت کا ابدال کون ہے پتہ ہے تمہیں؟ ابدال کسے کہتے ہیں؟ تکوینی نظام میں جیسے دنیا کے اندر ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی اس قسم کی رینکنگ ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے ابدال جو ہوتا ہے وہ روحانیت کا بڑا ہی طاقتور ہوتا ہے. وہ ابدال ہے جس کے اندر پاور ہے، اس کو ابدال کہتے ہیں کہ وہ اپنی پاور سے جو ہے وہ فلاں کام کرتے ہیں. جیسے دنیا میں نے کہا آئی جی صاحب کی پاور ہے وہ کر سکتے ہیں، فلاں صاحب کی پاور ہے، ہاں بھی ایس ایچ او نہیں کر سکتا، فلاں کام کر سکتا پاور کی بنا پہ. اسی طرح ابدال جو ہوتا ہے وہ تکوینی نظام میں اللہ تعالیٰ اس کی اتنی پاور ہوتی ہے، علمان الحفیظ روحانیت کی پاور. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ وقت کا ابدال معلوم ہے کون ہے؟ وہ ہے جو جہنم میں جا رہا تھا، شیطان اس کو جہنم میں لے جا رہا تھا، اس نے شیطان سے مقابلہ کر کے اپنا رخ جنت کی طرف موڑ دیا. اللہ اکبر. اپنے نفس اور شیطان سے مقابلہ، طاقت چاہیے اس کے لیے روحانیت، اس نے اپنا رخ جنت کی طرف موڑ دیا. وہ وقت کا ابدال ہے. تو ہم اور آپ صرف اس چیز کو اگر کر لیں تو اس چیز کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی دیکھو ٹرین جا رہی ہے کراچی سے لاہور، اب لاہور سے پہلے اس کو مڑنا ہے کوئٹہ کی طرف، اب رخ ادھر ہے، اس کو مڑنا ہے ادھر، کیا کرے گا؟ آپ اور بتائیں کیا کرنا ہوگا اس کو؟ کچھ بھی نہیں کرنا. ایک سوت ایم میں پٹری بدل دو، صرف ایک ایم کی بات کر رہا ہوں. 1 انچ سمجھو آپ، چلو 1 انچ تو بہت زیادہ کہتے ہیں، 1 انچ سے بھی کم ہے. صرف پٹری بدل دو تم، وہ جاتے جاتے اس کا رخ جو ہے وہ کوئٹہ کی طرف ہو جائے گا. اسی طرح یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی آپ نے الٹا نہیں لٹکنا، آپ نے اپنا رخ 1 انچ، میں نے کہا 2 رکعت نماز نفل. ارے بھائی 24 گھنٹے کے اندر کتنا منٹ؟ 2 منٹ. 24 گھنٹے میں صرف 2 منٹ چاہیے. دیکھو رخ تمہارا کہاں سے کہاں ہو جائے گا. دیکھیے جب یہ 2 منٹ ہی نہیں ہے تو رخ کیسے تبدیل ہوگا؟ کیونکہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ٹرین اٹھا کے کیوں کر دو، ایسا کبھی نہیں ہوا. ہوتا کیا ہے؟ یہی 1 انچ تبدیل کر دو، صرف 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دو. یا اللہ یا اللہ، میں تیرا بندہ آیا ہوں بندگی کے لیے، کہاں پھنس گیا میں؟ اور جس اللہ کے پاس تم جانا وہ اللہ کی بات، اس سے کہو یہ بات. بھائی کیا تبدیلی نہیں آئے گی؟ کیا تم جہنم میں جانے والا جنت نہیں چلا جائے گا؟ صرف 2 رکعت کے اندر میں کہہ رہا ہوں آپ جنت کے حقدار بن گئے. جو میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اس دلیل کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ ہر معاملے میں یا اللہ میں حق نہیں ادا کر پا رہا، میں تو پھنس گیا، میں تو برباد کر دیا. صاف صاف آپ کر دیں. یار خدا کی قسم، ایک بچہ اپنے باپ سے جو ہے نا صرف اسی اسٹائل میں بات کر کے سب کچھ کروا لیتا ہے. میں نہیں چاہتا بھائی مجھے کر کے دے، مجھے چاہیے بس، کر کے دیکھ لو. کون باپ ہے جو انکار کر دے؟ خدا کی قسم پیسے نہیں ہوتے تو ادھار لے کے آتا نہیں. بچے نے یار ضد کر رکھی ہے، بچے نے یار ضد کر رکھی ہے، روز ایک ہی بات کرتا ہے. یار ہم اور آپ کی حیثیت کیا اللہ کے سامنے؟ تو کیا ہم اور آپ یہ عمل نہیں کرتے روز؟ کہ ہمارے آپ کے اندر یہ معاملات پیدا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. ایک بچہ روز کا ضد کرتا ہے مجھے سائیکل چاہیے، مجھے سائیکل چاہیے، مجھے سائیکل چاہیے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یار بھائی ادھار لے لے یار، سائیکل کے بغیر نہیں رہے گا بھائی، اس کو لا کے دینی پڑے گی. تو یہ بچے کی فنکاری سیکھ لو. 2 رکعت میں یا اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ کر دیں، یا اللہ آپ کر دیں، آپ کریں گے، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے خالق ہیں. میں تو جا رہا ہوں جہنم میں تو جا رہا ہوں، میرے ساری نسلیں جا رہی ہیں، آپ بچا لیں. تو کیا اللہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. لیکن ہم طلب ہی نہیں کرتے نا، ہم تو مال طلب کرتے ہیں. صبح سے لے کر رات تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میری بیوی،
جو مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، بھائی ڈاکٹر بن گیا. میں انجینئر بننا، انجینئر بن گیا. میں جو ہے بزنس بن گیا. مجھے بتاؤ نا کون نہیں بنا؟ الا ماشاء اللہ جو اس کی نالائقی ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. جو جس راستے پہ چلتا ہے وہ راستہ پا ہی لیتا ہے. کہنے کا مقصد ہے، لیکن ہم اس راستے کو، ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہے. ہم تو بس صبح سے لے کر اس لعنت پہ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جب دعا ہے تو یا اللہ مال چاہیے، بیوی چاہیے، بچے چاہیے، شادی چاہیے، فلاں چاہیے. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. جب بات ہو حضرت دعا کریں کہ بس میرا فلاں جگہ ہو جائے. ارے وہاں سے کیا ہو جائے گا حضرت؟ مال بڑھ جائے گا نا، ذرا عزت بڑھ جائے گی. میرا گھر فلاں جگہ ہو جائے. او بھائی اگر تمہارے دل میں یہ طلب آ جائے یار اللہ مل جائے، بھائی میں فارمولا بتا رہا ہوں اسی ایاز کی طرح جس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. تھا غلام لیکن سمجھ بڑی اونچی تھی اس کی. اس نے بادشاہ سلامت مجھے تو آپ چاہیے، آپ نے کہا ہے مانگو، میں نے مانگا آپ. جب آپ مل گئے تو سبھی کچھ مل گیا، ایک ایک چیز کیا مانگتا پھر میں؟ تو بادشاہ نے کہا دیکھا کتنا سمجھدار ہے. تو ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ بھاگنا بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے، کوئی جا کے منت اتار رہا ہے، کوئی جا کے جو ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے. کس لیے پڑھ رہا ہے؟ سر حضرت بس یہ کام ہو جائے، میرا ایک کاروبار چل جائے، مجھے یہ ٹھیکہ مل جائے. یہ دیکھ لو یہی ہو رہا ہے. اور بھائی اگر یہ پڑھو یار مجھے اللہ مل جائے، ارے بس بس حضرت دعا کر اللہ مل جائے. یا اللہ تم، ارے تو بھائی بتاؤ اللہ آج نہیں کل نہیں پرسوں مل ہی جائے. اور جو اس کو اللہ مل گیا اس کو کیا چاہیے؟ بے وقوف آدمی ہو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ. لیکن تم یہاں کا مانگ رہے ہو، وہاں کا تو پتہ چلے گا کہ وہاں تو خالی خبر میں کون ہے. تو نسخہ تو بہت آسان ہے اور ہم پاگلوں کی طرح بے وقوفوں کی طرح بھاگے جا رہے ہیں. اس لیے یہ بزرگ اللہ والے کیا کرتے ہیں، یہ وہ نسخے بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ نسخہ ہے، دیکھو بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مت گھبراؤ، جو کر رہے ہو وہ کرو. میں نے اکثر سنایا بچپن میں اس سے. ایک بھائی کہتا ہے دوسرے بھائی کا، بٹ چھوٹے تھے، ابھی ابا جا کے شکایت کرتا ہوں تمہاری، میں نا تم گئے تھے نا فلاں جگہ گھومنے گئے تھے دوستوں کے ساتھ، ابھی بتا دو جا کر. وہ ہنس رہا ہے. بتاؤ، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے ابا کو بتا چکا ہے، اسی سے بول کے گیا تھا. وہ غلط جگہ جا رہا ہے لیکن بولے گیا تھا ابا میں جا رہا ہوں. اب جب وہ شکایت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب چلو ٹھیک ہے بھائی. تو کتنا آسان معاملات، یہ روز ہم پریکٹیکلٹی ہے، اس میں اندر کیا مشکل ہے؟ لیکن مشکل صرف یہی ہے کہ یہ شیطان تمہیں اتنا غلط مس گائیڈ کر رکھا ہے. یار سب کچھ بدل جائے گا. کیا بدل جائے گا تمہارا یار؟ کیا کھانا بدل جائے گا؟ نہیں بھائی. کیا تمہارے کپڑے بدل جائیں گے؟ نہیں بھائی. کیا چیز چھن جائے گی؟ بیوی بدل جائے گی؟ سب کچھ وہی ہے. لیکن وہ سب چیزوں کے اندر اللہ، جس کے اندر اللہ آ گیا برکت ہی برکت آ گئی. ورنہ کتوں کی طرح، پتہ نہیں گدھوں کی طرح کس کس کا الفاظ کو بھاگ رہے ہو، بھاگتے رہو، کچھ نہیں آنا. اکثر مثال دیتے ہیں بزرگ کہ بھائی دو قسم کے گھوڑے ہیں. ایک گھوڑا جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک ٹانگے میں لگایا جاتا ہے اور اس کے آگے گھاس لٹکا دی جاتی ہے اور دن بھر اس کو بھگاتے ہیں، گھاس ملے گا، گھاس، وہ بھاگ رہا ہے گھاس کے پیچھے، کچھ نہیں ملتا. وہ گھاس دیکھو جا کے، آج کل تو خیر نہیں ہے لیکن پہلے پنجاب میں ادھر ادھر ٹانگا چلتے تھے، ایسے ہی آگے گھاس لٹکی ہوئی ہے اور دونوں طرف اس کے پردے لگا دیے، بھائی گھاس ہی نظر آئے، کچھ نظر نہ آئے اس کو. وہ بھاگ رہا ہے پیچھے پیچھے اور وہ صبح سے لے کر رات تک اس کا مالک جو ہے اس کو اس سے پیسے کما رہا ہے. اس کو نہیں کھلا رہا ہے، وہ خود مزے کر رہا ہے. آخر میں اس کو وہ گھاس وہی جو لٹکائی ہوئی تھی وہ دے دے گا صبح سے لے کر رات تک بھاگنے کے بعد. اور ایک گھوڑا ہے جس کو بادام کھلایا جا رہا ہے، جس کو کشمش کھلایا جا رہا ہے، ارے جس کے اوپر مالش کی جا رہا ہے، پیسے پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے. یار یہ بھی گھوڑا، یہ بھی گھوڑا. وہ گھوڑا کیا؟ وہ تو بھائی یہ تو میرا نام روشن کرنے والا گھوڑا ہے. یہ تو بھاگتا ہے اتنا زبردست. جب یہ بھاگتا ہے تو کہتے ہیں صاحب فلاں کا گھوڑا ہے بڑا زبردست ہے بھائی. اس کے لیے تو میں بھائی وہ کہے گا یار کچھ دن کے لیے ایسا کرو، یہ گھوڑا مجھے دے دو، میرا گھوڑا جو ہے وہ مر گیا، دوست ہے. تو میں نے کہا صاحب یہ گھوڑا اس کام کا تھوڑی ہے، یہ لاکھوں روپے کا گھوڑا ہے، یہ میرے اس کام کا ہے. میں یہ بھائی میں اس کو بتا. تو ہمارا اور آپ کا حال بھی یہی ہے کہ بھاگے جا رہے، ایک لٹکی ہوئی چیز ہے. تو کسی کے اندر مکان لٹکا ہے، وہ مکان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی بیوی کے پیچھے بھاگ رہا ہے.
رزلٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا، وہی خواری آتی ہے. تو ہماری آپ کی زندگی بھائی اس گھوڑے کی طرح ہو گئی ہے جس کو صبح سے لے کر رات تک کچھ نہیں ملتا. وہ بیچارہ سارا دن بھوکا ہے، کوئی اس کی عزت نہیں ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے وہ. اور ایک گھوڑا جس کے اوپر دیکھو جا کے کبھی ایسے گھوڑوں کو یار، اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اس کو کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. تو صرف کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو صرف تھوڑا سا چینج، 2 منٹ کے چینج کر لو، اور ایک ہفتے کے اندر بالفرض مال 1 گھنٹہ لگا لو. ڈیوائڈ کرو ذرا 7 دن سے 1 گھنٹہ کتنا ہوتا ہے، تو پتہ چلے گا. میرے خیال 60 کا مطلب 10 منٹ آتا ہے. 6 ایسے ہی ہوگے نا، 6 نہیں 10 منٹ سے بھی کم آئے گا. 10 کا مطلب 60، ہاں نہیں تقریباً 10 کا اگر 7 دن کے اندر 9 منٹ ہے. 9 منٹ کتنا منٹ؟ 70 منٹ ہو. 7 دن کا سے بھی کم ہے نا، پھر تو 10 منٹ سے بھی کم ہے. ہفتے کے اندر 1 گھنٹہ، تو 1 دن کا کتنا ہو گیا بھائی؟ 8-9 منٹ. ایسے ہی ہے نا، جب حساب لگاؤ تو پتہ چلا جائے کچھ جا کیا رہا ہے اور آ کیا رہا ہے. اللہ، فرق کتنا ہے آسمان زمین کا. جس کو اللہ مل گیا، میں نے کہا نا، اس کو سب کچھ مل گیا، وہ بادشاہ ہے. اور تمہیں دیکھنا ہے تو بھائی جا کے دیکھو، جس عزت کے لیے، جس مال کے لیے تم بھاگ رہے ہو، تو اس کی پیر کی جوتی بن گئی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے یار؟ کتنی بڑی حماقت میں ہم، اور کتنے بڑے دھوکے میں ہیں یار. صرف پورے 24 گھنٹے کے اندر آپ ڈیوائڈ کر لو اپنا وقت، تو 2 اور تقریباً 10 منٹ ہو گئے. کیا ہے یار؟ تم یہ عمل جو میں کہہ رہا ہوں 10 منٹ لگا کے دیکھو روز کے. نہ تمہیں اللہ مل جائے تو مجھ سے بولو. میں نے کہا نا اس کے بعد جائزہ لینا، تو تم نظر آؤ گے ہر یہ اگلی صف میں، یہ تہجد میں، یہ فلاں میں، اس کا لباس، اس کا پوشاک، یہ سب کچھ اللہ والا بنتا جا رہا ہے. تو دیکھ لینا تم، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو. لیکن اگر تم اس کو نہیں سمجھو گے، اس ہلاکت میں پڑے رہو گے، بیٹا نیٹ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ہم خبر کی بات تو سوچ ہی نہیں رہے، اب تو ہم دنیا کے چکر میں بھاگ رہے ہیں. اللہ مان حفیظ، اور وہ بھی زندگیاں ختم ہو گئی. اس لیے درخواست ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح بدل دو.